ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی کو ایک بدرو نے اسی کے محل میں قید کر دیا تھا، کیونکہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ شہزادی کے والدین نہیں تھے۔ کئی سالوں سے محل میں قید شہزادی کو کوئی آزاد نہیں کرا سکا تھا۔ ابراہیم کی قالین کی دکان تھی۔ اس کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ابراہیم کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ابراہیم کی ماں اس کی شادی کسی اچھی سی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، مگر کہیں بھی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اچھے گھرانے کی لڑکیاں ابراہیم کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی کہ ابراہیم غریب ہے اور اتنا شریف لڑکا بھی نہیں چاہیے۔ ابراہیم کی ماں اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ بہت نیک دل تھا۔ اس میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت قالین کا ایک بڑا سا ٹکڑا لے کر آتی ہے۔ وہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ یہ ٹکڑا اس نے خود تیار کیا ہے، تم اسے اپنی دکان پر رکھ لو، یہ بک جائے تو مجھے پیسے دے دینا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کو بوڑھی عورت پر ترس آ جاتا ہے، تو وہ عورت سے قالین کا ٹکڑا لے کر رکھ لیتا ہے اور اسے پیسے بھی دے دیتا ہے۔ ماں جی، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسے لے جائیے، کوئی بات نہیں، جب یہ قالین بکے گا تو میں آپ کو باقی پیسے بھی دے دوں گا۔ بوڑھی عورت رقم کو دیکھ کر بولتی ہے، بیٹا، آپ نے تو مجھے پہلے ہی میرے قالین کی قیمت سے زیادہ رقم ادا کر دی ہے، تمہارا شکریہ، تم بہت اچھے ہو، تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی۔ ابراہیم بوڑھی عورت کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، قالین کا کوئی خریدار نہیں آتا۔ ابراہیم قالین کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، زمین پر اسے بچھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے کہ اچانک قالین کے ٹکڑے میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور ٹکڑا ہوا میں تیرنے لگتا ہے۔ ابراہیم خوف زدہ ہو جاتا ہے، مگر جلد ہی وہ اپنے حواس پر قابو پا لیتا ہے۔ ٹکڑے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ڈرو مت، مجھ پر سوار ہو جاؤ، تم ایک مہم پر روانہ ہوگے۔ پہلے تو ابراہیم گھبرا جاتا ہے، مگر پھر اپنے حوصلے کو مضبوط کرتے ہوئے قالین پر سوار ہو جاتا ہے۔ قالین کا ٹکڑا ابراہیم کو ایک بہت بڑے محل میں، خوبصورت محل میں لے آتا ہے۔ ابراہیم محل میں داخل ہوتا ہے، مگر محل کی اداسی اور سناٹا اسے پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک بوڑھا ملازم ابراہیم کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ابراہیم اس سے پوچھتا ہے کہ یہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ بوڑھا ملازم بتاتا ہے، یہ شہزادی گل رخ کا محل ہے، اسے ایک بدرو نے اسی محل میں قید کر دیا ہے، جسے اب تک کوئی آزاد نہیں کرا سکا ہے، کیا آپ اس کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ ابراہیم حیران ہو کر بوڑھے آدمی کی طرف دیکھتا ہے اور اسے قالین سے آنے والی آواز بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، تم ایک مہم پر روانہ ہوئے ہو۔ ابراہیم کہتا ہے کہ میں ضرور شہزادی کو ہر قیمت پر آزاد کراؤں گا۔ وہ آگے بڑھتا ہے۔ ابراہیم حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ اپنے دل پر قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم اپنے دل میں درود پاک اور آیت الکرسی بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کے دل سے ہر طرح کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت بہادری اور ذہانت کے ساتھ بدرو کے بچھائے ہوئے جال کو عبور کر کے شہزادی تک پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی جو کہ ساکن ہوتی ہے، جیسے ہی ابراہیم سے ہاتھ لگاتا ہے، شہزادی گل رخ کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابراہیم کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ شہزادی ابراہیم سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ وہ ابراہیم سے شادی کے بعد تخت و تاج اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شہزادی گل رخ اور ابراہیم بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی سلطنت میں موجود لوگوں کی خوب خدمت کرتے ہیں۔